الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله مولانا العظيم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس طرح ہم اس زبان کو استعمال کرتے ہوئے نیکیاں کما سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، کسی کا دل رکھ سکتے ہیں ایک اچھا بول بول کے، اسی طرح بہت سارے گناہ بھی اگر زبان کو کنٹرول میں نہ رکھا جائے تو اس سے صادر ہو جاتی۔ بہت سارے گناہوں کا تذکرہ ہو گیا، غصے کا، دوسرے غیبت کا، جھوٹ کا، اور بھی کئی ساری۔ آج جس بیماری یا جس گناہ کا تذکرہ ہے اس کو حسد کہتے ہیں۔ حسد ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور اس کے نتیجے میں زبانی گناہ بھی ہوتے ہیں اور فعلی گناہ بھی ہوتے ہیں، اور ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ قرآن میں جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں حسد کرنے والے کے حسد کی شر سے۔ تو جس سے رب العالمین پناہ مانگنے کی ہدایت کرے، اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح معنوں میں کوئی ضرر رسا چیز ہے، کوئی بری چیز ہے، کوئی نقصان والی چیز ہے، اس لیے تو احکم الحاکمین رب العالمین اس سے پناہ مانگنے کی تاکید ہی نہیں کرتا، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے لا تحاسدوا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کیجیے، حسد سے منع آیا ہے، بہت بری بلا ہے۔ لیکن حسد ہے کیا چیز؟ حسد یہ ہے کہ آپ نے کسی مسلمان بھائی، دوست، رشتہ دار کو اچھی حالت میں دیکھا، وہ اچھی حالت کسی طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، مثلا اس کے پاس مال اور دولت تھوڑی سی فراوانی ہو گئی، خوشحالی آ گئی، اس کا کاروبار چمکا، یا اس کو اللہ نے اچھی صحت دی ہے، یا اس کے پسند کی جگہ یا اس طرح جوڑ کی شادی ہوئی ہے، یا پھر اس کو اللہ نے شہرت عطا کیا ہے، اس کو عزت دی ہے، مرتبہ دیا ہے، یا پھر علم دیا ہے، تو آپ اس کی اچھائی کو دیکھتے ہوئے آپ کو وہ بات ناگوار گزرے دل میں، آپ کو بری لگے، آپ کو تکلیف ہو، آپ کو جلن ہو اس سے، ایک بات۔ پھر اس کے بعد آپ دلی دل میں یہ تمنا کرو کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، یہ کاروبار چمک رہا ہے یہ مان پڑ جائے، اتنی اچھی صحت باڈی دی ہے اللہ نے، یہ کمزور پڑ جائے،
اور یہ شہرت دی ہے اللہ نے، یہ ذلیل ہو جائے، یا اللہ نے عزت دی ہے تو یہ عزت اس کی کم ہو جائے، معاشرے میں ایک مقام دیا ہے تو یہ اس سے چھن جائے، آپ کے اندر یہ تمنا، یہ آرزو جب اٹھے تو اس کو حسد کہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کے کئی درجے ہیں، حسد کے کئی درجے۔ پہلی بات، آپ نے کسی شخص کی اچھی چیز دیکھی، کوئی نعمت دیکھی اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر، اور آپ کے دل میں بے اختیار یہ بات پیدا ہوئی، یہ خیال آیا کہ اس کو کیوں ملی، یہ اللہ کے تقسیم پر اعتراض ہے، یہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے۔ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم جہاں چاہتے ہیں، ہم نے پوری دنیا میں کہاں کہاں کیا چیز تقسیم کرنی ہے ہم نے تقسیم کر دی ہے۔ کسی کو اللہ نے زیادہ دیا تو آپ کے دل میں آتا ہے کہ اس کو کیوں ملا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے اس فیصلے پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے کیوں اس کو یہ چیز عطا کر دی، یہ اس سے ختم ہونی چاہیے۔ اللہ کے فیصلے پر اعتراض، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کریں؟ بذات خود یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور بھی برائیاں ہیں، آگے چل کر بات اور بھی واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں وہ خیال آتا ہے کہ یہ بندے کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، جلن پیدا ہوتی ہے، آپ کو کڑن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، نیچرل ہے، بے اختیار ہے۔ دوسرا درجہ اس سے آگے کہ آپ اس تکلیف کی وجہ سے پھر آپ کوشش کرتے ہو کہ دل میں یہ تمنا کرتے ہو کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے۔ یہ اللہ کے فیصلے پہ اعتراض ہوا، وہ گناہ تو مل ہی گیا آپ کو، لیکن ہوتا کیا ہے، آپ اس حسد کو دل میں چھپاتے ہو۔ پھر کہیں پر موقع آتا ہے، ماحول میں مجلس لگتی ہے، اس کا تذکر آتا ہے، آپ کی زبان سے کوئی ایسا بول نکل پڑتا ہے جس کی غیبت ہو جاتی ہے، اس کے اوپر طعنہ ہو جاتا ہے، اس کو رسوا کرنے کے لیے آپ کوئی بات کر لیتے ہو، یہ الگ سے گناہ، اس کا بھی مواخذہ ہے۔ کس بات کی وجہ سے یہ بات پیش آئی، یہ غیبت کیوں کی آپ نے؟ کیونکہ آپ کے دل میں اس کے لیے کیا تھا، حسد۔ اسی طرح آپ کوشش کرتے ہو کہ اگر اس کو کوئی شہرت ہے، عزت ہے، اس کو کس طریقے سے میں ذلیل کروں۔ یہ فعلی زبان کا گناہ ہوا۔ اور اگر آپ کو موقع ملتا ہے، اس کی کوئی حاجت پیش آتی ہے، آپ کو تھوڑا سا اختیار مل جاتا ہے کہ اس بندے کو میں آپ کے قابو میں آ گیا، تو پھر آپ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہو، اس کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہو، یا اس کی عزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہو، یا آپ کے پاس درخواست آئی، آپ اس کو اسی طریقے سے نقصان پہنچاتے ہو، تو یہ اگلا سٹیپ ہے، ایک اور گناہ کا ارتکاب ہوا۔ اور کس وجہ سے ہوا؟ کہ آپ کے دل میں اس کے لیے حسد بھری ہوئی تھی، دل میں یہ غلاظت بھری ہوئی تھی۔ تو جہاں تک دل میں خیال آنے کی بات ہے، اگر بے اختیار کوئی خیال آتا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتے، اس وقت تک آپ پہ اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کسی کو دیکھا اچھی حالت میں، اچھی گاڑی میں جا رہا ہے، یا اس کو اللہ نے اور نعمتیں دی، آپ کے دل میں بے اختیار کوئی خیال آیا تو اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس کے اوپر آپ کو اختیار ہی نہیں تھا، تو اس قدر تک وہ معاف ہے۔ لیکن اس سے اگلا سٹیپ ہے، ایک درجہ ہوا، اگلا سٹیپ ہے، آپ پھر دل میں اس کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنے لگتے ہو اور آگے بڑھتے ہو، تو اس پہ مواخذہ ہے، یہ قابل گرفت جرم ہے، اور یہ گناہوں میں شمار ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ چیز، یہ حسد نیکیوں کو ایسی کھا جاتی ہے جیسے آگ
خشک لکڑی کو کھاتی ہے. دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان. کس طرح کہ آپ اس کی وجہ سے پھر ایسے گناہ کا ارتکاب کرتے ہو جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، اور قیامت کے دن ایک بندہ بہت نمازیں لے کر آئے گا، بہت روزے لے کر آئے گا، حدیث میں آتا ہے بہت نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن جو بندوں کے حقوق ہے، یا پھر وہ حسد، کسی کو غیبت کی ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کو طعنہ دیا ہے، زبان سے تکلیف دی ہے یا ہاتھ سے تکلیف دی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، اور جب نیکیاں ختم ہوگی تو گناہوں کے انبار اس کے اوپر لادے جائیں گے. تو یہ اور نقصان. دنیا کا نقصان کیا ہے کہ حاسد اپنے دل کے اندر خود ہی جلتا رہتا ہے، خود ہی جلتا. یہ زہر ہے. کہتے ہیں سانپ کا زہر اتنا نقصان دہ نہیں ہے. سانپ کے منہ میں زہر ہوتا ہے نا، وہ زہر لیے پھرتا ہے، لیکن اس کا زہر اسے خود نہیں مارتا. حاسد کا حسد اسے خود اندر سے مار دیتا ہے. یہ ناسور ہے، یہ کینسر ہے. آپ اس کا علاج نہیں کرو گے تو یہ بڑھتا جائے گا، یہ زہر جسم کے اندر سرایت کرتا جائے گا اور آپ کو ہلاک اور برباد کر دے گا زندگی میں. اسے کہتے ہیں حاسد کو وہی بات کافی ہے کہ وہ اس کو اپنے حسد میں کیا کرو، جلنے دو. اور یہ چھوٹی بات ہے، اگر کوئی آپ سے حسد کرنے لگے تو آپ سمجھو کہ اللہ نے میرے اوپر کتنی نعمتیں کی ہے، دیکھو. آپ اور اللہ کا شکر ادا کرو بجائے اس کے کہ اس کو جواب دو. تو دوسرا درجہ جو کہ گناہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ جو خیال پیدا ہوتا ہے بندہ اس سے اپنے آپ کو روکے، اس کو کنٹرول کرے، اس طرف توجہ کرے. تو یہ بندہ ماجور ہے، یہ بندہ، اس کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، کیونکہ اس نے گناہ سے اور برائی سے اپنے آپ کو روکا. تو برائی سے رکنا بھی ایک عبادت ہے. آپ کو برائی کا موقع ملا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو اس سے روک لیا، تو یہ بھی ایک عبادت. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسد سے ہم کیسے بچیں گے، کیسے اپنے آپ کو روکیں گے. سب سے پہلی بات کہ بندہ اس خیال، جیسے یہ خیال آتا ہے، جیسے میں نے کہا بے اختیار ہے، اس پہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، اسی وقت بندہ یہ سوچے دیکھو میں کتنا برا آدمی ہوں، میری سوچ کتنی پست ہے کہ میرے دل کے اندر کسی کے لیے ایسا خیال کیسے پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو اس سے روکے، منع کرے. نمبر 1، اس خیال کو ہی دبائے جس پہ اللہ اجر دے گا انشاءاللہ. دوسرا کام، آپ کے دل میں کسی کے لیے برا پیدا ہوا، حسد پیدا ہوئی، تو آپ کیا کرو، اس کے لیے دعا مانگو. اور جس چیز کی وجہ سے حسد پیدا ہوئی ہے، مثال کے طور پر کاروبار ہے، تو آپ اس کے دعا کرو یا اللہ اس کے کاروبار کو اور بڑھا دے. اس کی صحت کی وجہ سے، جوانی کی وجہ سے، یا اللہ اس کی جوانی میں برکت عطا فرما. اس کی شہرت کی وجہ سے، یا اللہ اس کی شہرت کو اور بھی بڑھا دے. اس کے علم کی وجہ سے، مرتبے کی وجہ سے، تو آپ کہو کہ یا اللہ اسے اور بھی نوازے، اس کے علم میں اضافہ کر دے. دعا کرو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب آپ یہ دعا کرو گے، دل تو چاہے گا کہ یہ نعمت زائل ہو جائے، اس سے ختم ہو جائے، اور زبان سے آپ اس کے لیے دعا کرو گے تو ایسا ہے کہ آپ اپنے دل پر آری آپ پھیرو گے، آری پھیرو گے، یہ آپ کے دل کو کاٹے گی. اسی وقت بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. لیکن آپ اس وقت اس کو کاٹو گے نہیں، یہ آری چلاؤ گے نہیں، یہ زہر کا گھونٹ پیو گے نہیں، تو جیسے میں نے پہلے بتایا یہ کینسر ہے، یہ ناسور ہے، یہ پورے بدن کو، پھر آپ کی پوری نیکیوں کو، تمام عبادات کو ختم کر کے راکھ کر دے گی، اور آپ کو ہلاکت اور بربادی کے کنارے پر لگا دے گی. جس طرح علاج کرتا ہے بندہ نا، علاج کرتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے تو دوا کون سی میٹھی چیز ہوتی ہے، کون سی لذیذ اور پسندیدہ چیز ہوتی ہے، لیکن آپ کو دوائی پینی پڑتی ہے، انجیکشن لگانا پڑتا ہے، آپ کو آپریشن کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نہیں کرو گے، کوئی کہے کہ یہ تو مشکل کام ہے، یہ تو نقصان دہ ہے، یہ دوائی تو کڑوی ہے، میں نہیں پیوں گا، تو اپنی صحت کو خود ہی کیا کرے گا، برباد کرے گا. تو اگر کوئی کہے کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے کہ میں اس کے لیے دعا کروں،
آپ نہیں کرو گے تو آپ کی حسد اور بھی بڑھتی جائے گی، یہ آپ کی عادت بنتی جائے گی، تو اس کے لیے دعا کریں۔ دوسری اگلا کام جو کرنا ہے آپ نے وہ یہ ہے کہ اس شخص کی تعریف بیان کرو۔ کسی مجمع میں بیٹھو تو اس کی تعریف بیان کرو۔ ہر ایک کے اندر اچھی صفات بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ وہ ذہنیت کے مالک بن جاؤ کہ آپ دوسرے کے برائیاں ہی تلاش کرتے رہو، اس کی اچھائی بیان کرو کہ فلاں تو بہت اچھا بندہ ہے، اس نے یہ اچھا کام کیا، یہ اچھا کام کیا۔ یہ کام قدر آسان ہے، کیونکہ حسد کرنے والا بندہ حسد کو ہمیشہ چھپانا چاہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو وہ ویسے بھی کوشش کرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تعریف بھی کر سکتا ہے۔ یہ 3 کام آپ کرو گے تو انشاءاللہ العزیز اس بری بیماری سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے اور آپ کو بھی اس بیماری سے۔ ایک اور بات جو سوچنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، کہ آپ کو دوسروں کی نعمت کی طرف نظر اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے تو اسی کی طرف توجہ رکھو۔ آپ کو اپنی نعمت ہے اتنا مگن رکھے، اتنا مشغول رکھے کہ دوسری کی طرف نظر ہی نہ اٹھے اور حسد پیدا ہونے کی کوئی موقع ہی پیش نہ آئے۔ ایک شاعر کہتا ہے، یہ شاعر بہت اچھی بات بھی کہے جاتے ہیں باتوں میں، مجھ کو کیا غرض کس کے پیمانے میں کتنی میں ہے۔ میں مطلب شراب، کہتے ہیں میں خانے میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، مثال ہے کہ میں جا کے دیکھوں کہ اس کے پیالے میں کتنی شراب ہے، اس کے پیالے میں کتنی شراب، یا کتنا اس کے پاس ہے، میں دیکھوں کہ اس کو کتنا ملا ہے، اس کو کتنا ملا ہے۔ مجھ کو کیا غرض کہ دیکھوں کس کے پیمانے میں، کس کے جام میں کتنی میں ہے، کس کے جام میں کتنی میں ہے، کتنی شراب ہے۔ میرے پیمانے میں لیکن حاصل میں خانہ ہے۔ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ تو میری اوقات سے بھی بڑھ کر ہے، جو کچھ مجھے عطا فرمایا ہے وہ تو میری قدر، میری صلاحیت، میری حیثیت سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا، میں نے اس پہ اللہ کا کتنا شکر ادا کیا۔ بندہ جب یہ دیکھے گا تو اگلے کی طرف اس کی نظر نہیں اٹھے گی، اس کے اندر یہ برائیاں نہیں پیدا ہوگی۔ ہر ایک انسان کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر فضل فرمایا ہے۔ بندہ دیکھے، سوچے، تو آپ اپنی نعمتوں کو دیکھو گے، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ بعض لوگوں کا خواب ہوتا ہے کہ یہاں تک پہنچ جاؤں۔ کسی کی زندگی کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ میں اس لیول تک پہنچ جاؤں جس لیول پہ آپ ہے ابھی، تو اللہ نے اتنا کچھ آپ کو دیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ نے اللہ کا شکر کتنا ادا کیا، آپ نے اللہ کی عبادت کتنی کی ہے، اللہ کی رضا والے کام کتنے کیے ہیں اور آپ کو ملا کتنا۔ جب بندے کی یہ سوچ ہوگی تو وہ کبھی بھی دوسرے کے کامیابی کی طرف نظر نہیں اٹھائے گا، بلکہ اس پہ خوش ہوگا کہ یا اللہ وہ اس قابل ہے، آپ اسے اور عطا فرما۔ ہاں یہ صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کی اچھی حالت دیکھ کر بندہ خود بھی کہے کہ یا اللہ اس کو بھی دیا ہے، مجھے بھی عطا فرما۔ یہ غبطہ ہے، یہ حسد نہیں ہے کہ اس کے زوال کی آپ سوال نہیں کرتے، یا اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما، عافیت کا سوال کریں، اپنے لیے بھی مانگے، یہ اچھی بات ہے، آپ آگے بڑھو۔ تو اس لیے اس چیز کو اپنے اندر سے نکالنی چاہیے، اور یہی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آج جتنی بھی نفرتیں ہیں، جتنے بھی فسادات ہیں، تو ان میں بہت زیادہ رول حسد کا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حسد زیادہ جو پیدا ہوتا ہے وہ رشتہ داروں کے اندر پیدا ہوتا ہے، دوسرے کی طرف نظر کم جاتی ہے، اپنا کزن ہے یا کوئی رشتہ دار ہے، بھائی ہے، یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، اس کو کیوں مل رہا ہے، اس کے اوپر کیوں اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں نوازا ہے، مجھے کیوں نہیں۔ تو یہ جتنے بھی نقصانات ایک دوسرے کو پہنچانے کی کوشش کرتے، کل بھی ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں لوگ دیکھ نہیں سکتے تو کوئی تعویذ کر دیتا ہے، کوئی گنڈے کر دیتا ہے، کوئی جادو کر دیتا ہے، کوئی کیا، یہ کیوں؟ حسد ہی کی وجہ سے تو کرتے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دوست کا رشتہ بن رہا تھا، تو اس کے کزن نے دیکھا کہ اچھی جگہ رشتہ ہو رہا ہے، تو جا کے اس کے کان میں ایک بات ڈال دی کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں، تو وہ یکدم منکر ہو گیا، اس کا جو 90% کام ہو گیا تھا، بات بن گئی تھی، وہ مکر گیا۔
فوراً واپس اس نے کہا یار کبھی تو آپ منتیں کرنے آتے تھے، اب فوراً انکار کیا، کیا بات ہے؟ تو اسی کی کزن نے اگلے کے دل میں بات ڈالی۔ تو ان تمام برائی و فسادات کی جڑ یہ حسد ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جو نئے آئے ہیں اس سے ہم کیسے بچیں گے؟ پہلی بات کہ جب دل میں یہ برا خیال آتا ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو بندہ کوسے، اپنے آپ کو بندہ کہے کہ دیکھو میں کتنا برا آدمی ہوں، میں کتنا پست سوچ ہے میری کہ میں ایسا خیال رکھتا ہوں دوسرے کے بارے میں، اس کو کنٹرول کریں۔ دوسری بات اس شخص کے لیے دعا کریں کہ جس کی وجہ سے حسد کا یہ فساد پیدا ہوا ہے، کہ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر دولت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھا دیں۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کریں اور اپنی نعمتوں پر شکر ادا کریں، تو انشاءاللہ اس برائی سے نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھیں۔